ابراہم معاہدات مشرق وسطی میں امن، سفارتی اور تجارتی تعلقات کو بحال کرنے کے لیے کیے گئے تاریخی معاہدوں کا ایک سلسلہ ہے، جن کا باقاعدہ آغاز ستمبر 2020 میں ہوا۔ ان معاہدوں کے تحت اسرائیل اور متعدد عرب ممالک کے درمیان دہائیوں سے چلی آ رہی دوری کو ختم کر کے باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کیے گئے۔ اس معاہدے کی بنیادی اور اہم تفصیلات درج ذیل ہیں۔ نام کی وجہ: ابراہم معاہدہ کیوں؟ اس معاہدے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ اسلام، عیسائیت اور یہودی مذہب، تینوں ابراہیمی مذاہب میں ایک انتہائی معتبر اور مشترکہ شخصیت ہیں۔ اس نام کا مقصد ان مذاقبات میں مذہبی ہم آہنگی اور مشترکہ ورثے کو اجاگر کرنا تھا۔ شامل ممالک: بنیادی دستخط کنندگان: سب سے پہلے متحدہ عرب امارات (UAE) اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ ان معاہدوں پر دستخط کیے۔ بعد میں شامل ہونے والے ممالک: بعد ازاں سوڈان اور مراکش بھی اس عمل کا حصہ بنے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے۔ ثالث، یہ معاہدے امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی ثالثی اور کوششوں کے نتیجے میں طے پائے تھے۔ معاہدے کے اہم نکات اور اہداف: سفارتی تعلقات کا قیام: شامل عرب ممالک نے اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا اور باقاعدہ سفارت خانے قائم کیے۔ تجارتی و معاشی تعاون: ٹیکنالوجی، سیاحت، صحت، زراعت اور توانائی کے شعبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری اور تجارت کا آغاز ہوا۔ براہ راست پروازیں: اسرائیل اور ان عرب ممالک کے درمیان پہلی بار براہ راست کمرشل پروازیں شروع کی گئیں۔ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس: خطے میں سیکیورٹی چیلنجز، خصوصاً ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی اور انٹیلیجنس تعاون کو بڑھانا۔ خطے پر اثرات اور مختلف رد عمل۔ حامیوں کا موقف: حامیوں کا ماننا ہے کہ یہ معاہدے مشرق وسطی میں ایک نئے دور کا آغاز ہیں، جس سے اقتصادی خوشحالی آئے گی اور خطے میں استحکام پیدا ہوگا۔ مخالفین، خصوصاً فلسطینیوں کا موقف: فلسطینی قیادت اور عوام کی طرف سے ان معاہدوں کی شدید مخالفت کی گئی۔ ان کا موقف ہے کہ یہ معاہدے فلسطینی کاز اور دو ریاستی حل کو پس پش ڈال کر کیے گئے ہیں، اور عرب ممالک کو اس وقت تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے تھے جب تک فلسطین کا مسئلہ مستقل حل نہیں ہو جاتا۔